ناسک کہے صحرا تیرا وہ ہوتی ناسک کہے صحرا تیرا واہ کیا جود کرم ہے شہبت تیرا واہ کیا جود کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا 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 تیرا اور کہ بلبل سے تیرا بلندی کو تیری کیا جانے بلبل سے تیرا بلندی کو تیری کیا جانے تجھے اپنا پیغمبر مانے حور غلما بھی تجھے اپنا پیغمبر مانے تجھ پہ سو جان اس قربان ہماری جانے تجھ پہ سو جان اس قربان ہماری جانے فرش والے تیری شوکت کونوں کیا جانے فرش والے تیری شوکت کونوں کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا فریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا کہ ایک تسبیح لگاتے ہیں جو ہر سو پھیرے ایک تسبیح لگاتے ہیں جو ہر سو پھیرے کتنے من ہو نظر آتے ہیں چہرے ان کے کتنے من ہو نظر آتے ہیں چہرے ان کے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائے گے عادات تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائے گے عادات تیرے نہ مٹا ہے گا مٹے گا کبھی چرچا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے گا مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے گا مٹے گا کبھی چرچا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه السلام الكريم مبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پگڑیاں تو بتائی یس گھماؤ ادھر سب دوارے سب لوگ تو
गाली मत दे चलो जाओ आराम चलाओ आराम एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि हमरे मनवा कहीं फूलवा खिलाए दिया जाए हमरे मनवा कहीं फूलवा खिलाए दिया जाए हमरे मनवा कहीं फूलवा खिलाए दिया जाए सबके मनवा कहीं फूलवा खिलाए दिया जाए सबके मनवा के फूलवा खिलाई दिया जाए सबके मनवा के फूलवा खिलाई दिया जाए या नबी अपना रोज़ा अपना रोज़ा दिखाए दिया जाए या नबी अपना रोज़ा दिखाए दिया जाए या नबी अपना रोज़ा दिखाए दिया जाए बोलिए सुभान अल्लाह कि इस दिन बड़े को इस दिन बड़ी को साझ सकारे इस दिन बड़ी को साझ सकारे आम नबी के राज दुलारे आम नबी के राज दुलारे सोया है बरो नसीबा जगाए दिया नसीबा जगाए दिया जाए सोया हमरो नसीबा जगाए दिया जाए सोया हमरो नसीबा जगाए दिया जाए या नबी अपना रोज़ा दिखाए दिया जाए या नबी अपना रोज़ा दिखाए दिया जाए कि जल थल नदिया जल थल नदिया दूर किनारा जल थल नदिया दूर किनारा तुम हो जगे गए खेवन हारा तुम हो जगे गए खेवन हारा पार हमरो सफीना लगाए सफीना लगाए दिया
جائے پار سب کے سفینہ لگائے دیا جائے یا نبی اپنا روضہ دکھائے دیا جائے یا نبی اپنا روضہ دکھائی دیا جائے یا نبی اپنا روضہ دکھائی دیا جائے راجہ فرمایا حضرات چل کر بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آسمتی سبھی کے بنائے دیا جائے کام اتنا سبھی کے بنائے دیا جائے یا نبی اپنا روضہ دکھائے دیا جائے اپنا روضہ دکھائے دیا جائے یا نبی اپنا روضہ دکھائے دیا جائے. وعلیکم السلام. ماما چاہیے بتاؤ پھر لے جائے آپ جو کہ دے لیجیے سبحان اللہ حضرات. چلو کلو لے لو یہ ہمارے جناب محمد صاحب اللہ قادری جو کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بہترین انداز میں گنگنا رہے تھے. لگ یہ رہا تھا کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہر میں حاضر ہیں اور سرکار سے التجا کر رہے ہیں. حضرات محترم ان کی مہک میں دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک میں دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں. حضرات محترم اب بلا تاخیر حضرت علامہ و مولانا سلیم اختر صاحب قبلہ خداوت سخن ہوگا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. ان کے آنے سے قبل آپ تمامی حضرات بلند آواز سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے استقبال کریں اور بلند آواز سے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نہیں واقعی ایسے کھڑے کھڑے ہم منائیں ایسا کرسی کھڑے ہو جاؤ. کرسی میں کھڑے ہیں ان کا سب سے پہلے ہاں سب سے پہلے تو گلی
صحیح کرنے کے بعد خراب کر دیا پہلا حصہ جو ہے بیس آپ بند کریں بالکل بند آپ بیس بالکل بند کریں بند ہو گیا اب ہلکا اس کا ٹیون چھوڑے تھوڑا ٹرائل دوسرے میں بڑھا دیا اب مشین سے تھوڑی آواز بڑھانا ہے بس سیٹی لگے بس رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ لوگ خیریت سے ہیں برسات کا موسم ہے کبھی بھی بارش آ سکتی ہے تو بارش آئے تو بھاگیں گے یا مجھے سنیں گے کچھ لوگ تو یار سوچ رہے ہیں ہم پھنسیں گے ایسا نہیں ہے ایک جملہ دیتا ہوں سب کے دل پر نور کرنا ہمیشہ علماء سے سنتے ہیں کہ نبی جب بھی امت کو یاد کرتے تھے روتے تھے میرا نبی جب اپنی امت کو یاد کرتے تھے جب بھی روتے تھے کیا ہم اپنی زندگی میں کبھی نبی کو یاد کر کے روئے جملہ کیا سچے مسلمان ہیں تو احساس کرتا میرا نبی جب امت کو یاد کرتا تو روتا کیا ہم بھی کبھی اپنی زندگی میں نبی کو یاد کر کے روئے نبی بڑا ہے کہ ہم بڑے یار نبی امتی کے لیے رو رہا ہے امتی کتنا بے غیرت ہے کہ نبی کے لیے بھی رو سکتا اور بات آئی نبی کی ادھر نہیں رو سکتے کم سے کم نبی کی محفل میں تو بیٹھ ہی سکتے ہو اب چاہے بارش آئے یا طوفان جب تک سلیم اختر نہیں اٹھے گا آپ بھی نہیں جائیں گے وعدہ ہے انشاءاللہ میں شروع ہو جاؤں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين والغوث العظم الجيلاني المحي الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قال تعالى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم إلى المهد من اللهد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عشق نبی جس کے سینے میں ہے عشق نبی جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے دل مدینے عشق نبی جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے دل مدینے اور خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے
مدینے میں خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے نعرہ اس ارادے کے ساتھ لگاؤ. ارادہ میں بتا دوں کہ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے. یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے. یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے اور نبی کے نام کا جلسہ سجانا. نبی کے نام کا جلسہ سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. اور ایک عاشق رسول اپنی غربت پر روتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے آقا کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا کی رحمت برستی ہے. جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. درود پاک سنادے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات 10:30 بج رہے ہیں. خدا کا شکر ہے پڑھنے والے 4 ہی لوگ تھے. اگر زیادہ ہوتے تو 12 بھی بج گئے. لیکن موسم کا لحاظ کرتے ہوئے سب حضرات نے اپنا اپنا وقت دیا. اور اگر دیکھا جائے ایسے ہی جلسے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جناب مرحوم بطوحہ صاحب اپنے بیچوں کو اپنے لاڈلوں کو اچھی پرورش دی کہ اس پرفتن دور میں کچھ ایسے بھی باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں جو کوئی رنڈی کا ناچ نچا رہا ہے, کوئی سنیما گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہے, کوئی ویسیات چلا رہا ہے. یہ ان کی پرورش کا نتیجہ ہے جو ان کے بیٹوں نے رنڈیوں کا ناچ نہیں بلکہ نبی کی میلاد سجائی. آپ حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں آج کچھ میسج لے کر جائیے. اور اقبال صاحب مجھ سے اچھی طرح واقف ہے, میں تقریر کم میں تکرار زیادہ کرتا ہوں. میں لوگوں کی اصلاح کے لیے حاضر رہتا ہوں اور جو میرے دل میں باتیں اٹھتی ہیں بس یہ سوچ کر کے نبی کا امت کا درد لے کر میں گلی گلی گھومتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی نبی کا امتی اس کا خریدار مل جائے. بس یہ سوچ کر کے میں کیا کرتا ہوں اگر اس مجمع سے اگر ایک آدمی بھی اگر میری باتوں پر اگر عمل کر لیا تو سمجھ لو مرحوم ببو صاحب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. بس یہ سوچ کر کے آپ بیٹھے کہ جو بھی بیان ہوگا اللہ پہلے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, پھر آپ نے سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے نعتیں سنی, تقریر بھی سنی, سمجھ رہے ہیں آپ. 10:30 بج رہے, مجمع کم ہے لیکن اللہ کا فضل ہے, اس میں دم ہے. کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں
क्योंकि जो काम दम से होता है वो काम बम से भी नहीं होता। समझ रहे ना? क्योंकि अगर किसी को बुखार हो, अगर कारी पास साहब के पास जाए, कारी वसीम के पास जाए, हजरत मेरे बच्चे को बुखार है, एक कुरान की आयत पढ़ेंगे, दम करेंगे, अल्लाह ताला शिफा फरमा देगा। अगर उसी बुखार वाले को अगर बम लगा दिया जाए तो ठीक होगा? तो पता चला कि जो काम दम से होता है वो काम बम से नहीं होता। आइए मैं जिसका मुरीद हूँ, इसे दुनिया सुनाइए, हुजूर ताजुश्शरिया के नाम से जानते हो। उनका लिखा हुआ कलाम के कुछ अशार मैं आप तक पहुँचाता हूँ, मुलाजा करें। हुजूर ताजुश्शरिया को जानते हैं? ये कौन है जिनके नमाज़े जनाजा की तादाद देख करके दुश्मनों के जनाजे निकल गए? जनाजा में तादाद देख करके दुश्मनों के जनाजे निकल गए कि हुजूर ताजुश्शरिया। कौन हुजूर ताजुश्शरिया? जिनके लिए खाने काबा का दरवाजा खोला, उसने खाने काबा के लिए आपको बुलाया पर्सनल कि हुजूर ताजुश्शरिया नबी के इश्क में गोताज़र होकर क्या करते हैं? किताब फुरकते तैबा। आप इसे दिल से सुनिएगा। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो कुम्मत खजरा को तसव्वुर में नजरों के सामने रख के फिर शेर मुलाहिजा करें। किताब फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, साग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, किताब फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिला, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता और मेरा दम निकल जाता। एक हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मेरे शहर में इंतकाल फरमाया वो जन्नत में जाएगा। शहर मदीना गुलामों ने किया था, अगर आपके शहर में इंतकाल न हुआ तो क्या था वो जन्नत में नहीं जाएगा? आका इरशाद फरमाते हैं अगर इंतकाल न हुआ, अगर शहर मदीना के जन्नतुल बकी में अगर दफन हो गया तब भी जन्नत में जाएगा। गुलामों ने इसके आका के जन्नतुल बकी में अगर नहीं दफन हुआ तो आका इरशाद फरमाते हैं मन सल्ला तरा वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे ऊपर एक बार दिल से दुरूद पढ़ा उस पर भी जन्नत वाजिब हो जाए। गुलामों ने किया था, अगर आपके शहर में इंतकाल न हुआ, आपके शहर में मदफून न हुआ तो क्या जन्नत नहीं जाएगा? आप इरशाद फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी रोज़े की ज़ियारत की उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। ताजुश्शरिया का शेर सुने कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पे, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पे, अरे उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की खाक में उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। इस कलाम का आपने शेर अशार बहुत है, कलाम का आपने शेर सुना। अल्लाह के नेता नबी जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब की ज़ात हमेशा के लिए बाकी है। अल्लाह कदीम है, अल्लाह कदीम है यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा।
اللہ نے اپنے نبی کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میرا نبی زندہ ہے. نبی فرماتے غلاموں جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ میری محبت کے بدلے میں اسے بھی زندگی عطا فرما دے گا. تو پتہ ہے چلا فرمانے نبی کے موافق کہ جس کے سینے میں رائی کی دانے کے برابر بھی ایمان ہے, نبی سے سچی محبت ہے, دنیا میں کتنا بھی بڑا گنہگار ہو لیکن قبر میں نبی کے چہرے کی زیارت کے بدلے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما. تم موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں, موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں, کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں, موت سے گلے ملے کر, موت سے گلے ملے کر زندگی میں مل جاتا, موت سے گلے ملے کر زندگی میں مل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگ بور تو نہیں ہوئے؟ تقریر کروں, یہ ختم کروں, جتنا کھایا تھا آدھا ہو گیا, پسینہ نکل گیا, ٹھیک ہے. اگر سنیں گے تو سنائیں گے, زبردستی میں تقریر نہیں کرتا ہوں. میری عادت ہے کہ میں فالتو میں سبحان اللہ کہنے کے لیے, آپ کا دل کہے تو کہو, کوئی بات اگر دل کو چھو جائے تو کہو. میں حدیث سنا دیتا ہوں, عمل کرنا آپ کا کام. اللہ کے رہتا نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حبیبتان کلمتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں. کہتا ہے سبحان اللہ. تو کچھ لوگ کہتے ہیں ارے مولانا کی عادت ہے, پیارے عادت نہیں ہے, آپ کے لیے برکت کا کام ہے. اللہ نے آپ کے منہ میں 50 گرام کی زبان دی ہے, آپ اسے تھوڑی سی حرکت کریں گے مولا تعالیٰ ڈھیر ساری برکت عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی فرماتے دو کلمے سے جو اللہ کو بہت پیارے ہیں. صحابہ کہتے ہیں آقا وہ کلمے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کلمے ایسے کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہے. میزان سمجھتے ہیں ترازو کو کہتے ہیں. کون ترازو؟ یہاں بنیا جو کانٹا مارتا وہ ترازو نہیں, وہ ترازو اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ ساتوں طبق زمین کے, ساتوں طبق آسمان میں رکھ, آسمان کے اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تب بھی وہ پلڑا نہیں بھرے گا, اتنا بڑا پلڑا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سن کر اگر دل کو کوئی بات چھو جائے, اگر سبحان اللہ کہے گا تو مولا تعالیٰ ساتوں طبق زمین کی برابر نیکیاں عطا فرمائے گا. میں صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں, ابھی تک آپ علماء سے سنیں گے جو سبحان اللہ کہے گا 90 نیکیاں ملیں گی, 90 درجات طلب ہوگا, 90 گناہ مٹا دیے جائیں گے. لیکن یہ صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں کہ ساتوں طبق زمین کے برابر نیکیاں ملیں گی جس پر سبحان اللہ کہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر سبحان اللہ بھی کہا اور الحمدللہ بھی کہا تو مولا تعالیٰ ساتوں طبق زمین اور ساتوں طبق آسمان کے ایک پلڑے میں رکھے گا, اور سبحان اللہ الحمدللہ کا ثواب ایک پلڑے میں رکھے گا تب بھی بھاری ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب کوئی شاعر یا مقرر آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ یا درود شریف پڑھنے کے لیے کہا کرنا تو بخیلی مت کیا کرو. جب نبی کی بات آئے نا تو مومن تو وہی ہوتا سچا نا جس کا کلیجہ رہے گا. غلاموں اپنی قسمت پر ناز کرو. اللہ کے نبی فرماتے میرے غلاموں اگر تم محبت میں درود پڑھتے ہو تب بھی مجھ تک پہنچتا ہے,
अगर फॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ते हो जब भी मुझ तक पहुंचता है, समझे? फॉर्मेलिटी समझ रहे हो? कभी देखा कि एक आदमी पढ़ रहा है बगल में, या लाओ मैं भी पढ़ रहा हूं। जब मौलाना साहब बार बार कह रहे हैं तो लाओ मैं भी पढ़ लेता हूं। ऐसा नहीं, आप पढ़ेंगे मजबूरी में जब भी पहुंचेंगे और नबी की मोहब्बत में झूम कर पढ़ेंगे तब भी, लेकिन पहुंचेगा कैसे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मेरा कोई दीवाना मेरी मोहब्बत में झूम कर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसे डायरेक्ट सुनता हूँ, और जब मजबूरी में या फॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ता है तो फरिश्ते उसे अपनी नूर की थाली में सजा कर मेरी बारगाह में पेश करते हैं। इसके पढ़ने के फज़ाइल हैं, रिवायत पढ़ो पढ़ी है, मैं सिर्फ एक शेर में आपको समझाता हूँ कि लबों पे जिसके दुरूद व सलाम आएगा, लबों पे जिसके दुरूद व सलाम आएगा, उसी के वास्ते महशर में जाम आएगा। लबों पे जिसके दुरूद व सलाम आएगा, उसी के वास्ते महशर में जाम आएगा। बहुत सवाल के रखना नबी के दीवानों, यही वजीफा क़यामत में काम आएगा। अब आपकी मर्जी, सुभान अल्लाह कहना है मत कहना, दुरूद पढ़ना है मत पढ़ना, मैंने दोनों के फज़ाइल बता दिए। अब आपको डिसाइड करना है हमें करना क्या है। अगर शीनी ले आने आए हैं तो कोई बात नहीं, खाना तो साहब ने पहले खिलाते जाते यार, कितने बड़े हम लोग खुशनसीब हैं। ये सारी चीजें हमारी तरफ है कि नहीं? बैलेंस इधर है, माइनस इधर, इधर समझ रहे, इधर उटंगा वालों की तरफ, समझ गए? उनको सामने रखना, सुने झूले बैलेंस इधर, माइनस माल इधर, कंगाल उधर, माल इधर, कंगाल, रियाल उधर, नबी की आल उधर अमरीकी डॉलर है, इधर गौसे आजम की झालर है, उधर बम है, इधर अली के गुलामों के अंदर दम है। तो क्या वो हमें मिटाएंगे? मिटाएंगे हमें, लेकिन शक्लो शबाहत कैसी होनी चाहिए। आज दुनिया के अंदर जानते हैं 56 स्टेट ऐसे हैं जिसमें इस्लामी हुकूमत है, उसमें से सऊदीया जो पावर हाउस कहा जाता है इस्लामी हुकूमत, ये हरामखोर जाकर के अमेरिका की गोद में बैठ गया। आज देखिए फिलिस्तीन का तो न्यूज़ भी उधर सुनते होंगे, वही फिलिस्तीन है। मैं कभी दौरे हाजिर पर तकरीर करूँगा, फिर मौका मिलेगा तो करूँगा। देख रहे आज पूरी की होलिया की क्या वो मुसलमान नहीं? शब कद्र वो मुबारक रात जहाँ पर हर आलम में लोग बैठ करके अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआ कर रहे थे, वहाँ फिलिस्तीन के नन्हे नन्हे बच्चों की गोलियों से खून किया गया। समझ गए? आज इन ज़ालिमों ने, आज इतना सब कुछ होने के बावजूद आज मुसलमानों पर यह अज़ाब आया। आपने इस मामला के जो उनकी दुआएं भी कबूल नहीं, यहाँ तक कि फिलिस्तीन के लिए खाने काबा में भी दुआ की जाती है। जुमा के अंदर हर मसाजिद में इमाम दुआएं कर रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल क्यों नहीं हुई? इसका एक सिंपल सा जवाब देता हूं। नबी के गुलामों, अपनी गरीब आंख में झांका कर मस्जिद के अंदर इमाम आपकी दुआ करता है, लेकिन दुआ पर आमीन कहने वाले कुछ ऐसे भी हज़रात हैं जो ज़िनाकार भी हैं, शराबखोर भी हैं, चुआनी भी हैं, उनकी ज़ुबानें हराम खाने की आदी हो गई है। इमाम जब तुम्हारी मस्जिद की दुआ करता है, जब ये शराबखोर, ज़िनाखोर, हरामखोर जब आमीन कहते हैं तो मौला ताला दुआओं को कबूल नहीं बल्कि
مدد فرما دیتا ہے. اور یہ غلطیاں کرتے ہیں امام صاحب کا دعا میں اثر ہی نہیں. سمجھ رہے؟ تو غلطیاں ہمارے اندر ہے. نبی کے غلاموں سے بدتر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے, گزارش کرتا ہے کہ خدا را اپنی شکل و شباہت, اپنی پہچان, اپنا شعار ایسا بناؤ کہ ظالم دنیا کے اندر دیکھے تو دیکھنے کے بعد ہمیں آدھار دکھانا نہ پڑے, راشن کارڈ دکھانا نہ پڑے, پاسپورٹ دکھانے کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ چہرہ اور لباس دیکھ کر کے سمجھ جائے کوئی اور نہیں بلکہ نبی کا سچا شعر. جب دنیا کے اندر یہ غدار دیکھیں گے تو ہم سے پھٹر کانپیں گے, لیکن ایسا شعار, ایسا مجاز, ایسا گفتار جب یہ کاش کی رسول دنیا میں رہ کر اپنی زندگی گزارے گا اور مرنے کے بعد جب آپ کے امام نمازی جنازہ پڑھانے کے بعد جب مدفون فرمائیں گے تو نکیرین آ کر کے چہرے سے ادھر کفن ہٹائیں گے, ادھر نبی اپنے چہرے سے چلمن ہٹائیں گے, فرشتے مبارک بات دیں گے, اے بندے تجھے مبارک ہو, تیری قبر میں کوئی اور نہیں بلکہ مدینے والا مصطفیٰ آ رہا ہے. جدھر جدھر سے بھی نکلے ہیں مصطفیٰ والے, زمانہ دیکھ کے بولا یہ ہے خدا والے. جدھر جدھر سے بھی گزرے ہیں مصطفیٰ والے, زمانہ دیکھ کے بولا یہ ہے خدا والے. اور جہاں میں آج امام حسین روشن ہے, یزید مر گیا زندہ ہے کربلا, یزید مر گیا زندہ ہے کربلا والے, یزید مر گیا زندہ ہے کربلا والے. اپنے نبی سے جس قدر محبت کرتے اس محبت کے ساتھ درود پاک سناتے ہیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھا, اللہ رب العزت کا پاک میں ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم. آج جب مٹی دیتے ہیں ایک دعا پڑھتے ہیں, کتنے لوگ کی دعائیں آتی ہیں رات رات جتنے لوگ دعائیں آتے ہیں میں سنوں گا میں شرم کرنے کی بات کرتا ہوں. عالم کا کورس, مولوی کا کورس, حافظ کا کورس سب کی ڈیٹ ہوتی ہے, اور آپ لوگوں کے لیے ایک دن کا کورس ہے. ایک دن کا کورس میں سامعین سے کہتا ہوں, بس سامعین سے کہتا ہوں. ہم جب اپنے مرحومین کو اچھا ایک چیز آپ کو بتا دوں, آپ کیا کا طریقہ کیسا مجھے نہیں پتا, بیٹا اس کی فلس ریٹ بنے گا سنتے 14 ایسے بھی کلیئر آئے گا, کوئی ضرورت نہیں. جب ہمارے یہاں جنازہ ہم تیار کرتے ہیں, تیار کرنا جب چارپائی پر رکھتے ہیں تو جنازہ سب سے آگے ہوتا ہے نا, اور سارے کے سارے نمازی پیچھے ہوتے ہیں. یار اس کا مقصد کیا ہے, اس کا محضر کیا ہے؟ جو مر گیا وہ آگے, جو زندہ ہے وہ پیچھے. مرے تو پیچھے ہونے چاہیے, زندہ آگے ہونے چاہیے, لیکن آگے میں نے قاری اقبال صاحب سے پوچھا تھا کہ وہی ببو صاحب ہے جو فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی, عصر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی, ظہر کی نماز پیچھے پڑھی, عصر کی نماز پیچھے, مغرب کے پیچھے, عشاء کے پیچھے, جمعہ کے پیچھے, عیدین کی نماز پیچھے. حضرت آج یہ آگے کیوں؟ فجر پڑھی آپ کے پیچھے, جمعہ پڑھی آپ کے پیچھے, پنج وقتہ پڑھی آپ کے پیچھے, عیدین کی نماز پڑھی آپ کے پیچھے. قاری اقبال نے جواب دیا سلیم اختر تمہیں پتہ نہیں ہے, فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھی, ظہر کی میرے پیچھے پڑھی, عصر و مغرب و عشاء میرے پیچھے پڑھی, جمعہ اور عیدین میرے پیچھے پڑھی. ابھی تک وہ معاملہ تھا امام اور
پڑی. آج یہ پیچھے نہیں رہیں گے بلکہ نبی سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے, اس لیے پیچھے نہیں سب سے آگے رہیں گے. پیچھے نہیں سب سے آگے رہیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ جب اپنے مرحومین کو جنازہ اٹھا کر جب چلتے تو لے کر قبرستان چلتے سارے لوگ پیچھے